تو آج میں صبر کو آپ کے سامنے ضرورت تفصیل سے بیان کروں گا، اور یہ میں دعوے سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ جب اپنی نشستوں سے اٹھیں گے تو صبر کے بارے میں آپ کے سارے تصورات بدل چکے ہوں گے، اور گفتگو اب مزید میں نہیں کروں گا، اب قرآن مجید بولے گا، اب خدا بولے گا۔ صبر، جیسا کہ میں نے عنوان آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح کا راستہ، تو ہم آخرت سے شروع کرتے ہیں۔ آخرت میں قرآن مجید دیکھیے فلاح کا راستہ جب بیان کرتا ہے تو قرآن مجید کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن یا تو کہتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح، یہ چیز ریپیٹ کرتا ہے، یہ گویا کہ تلخیص ہے، خلاصہ ہے، سمری ہے کہ ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو، آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ بھرا ہوا ہے قرآن مجید اس چیز سے کہ آمنوا وعملوا الصالحات، تو کیا ہوگا؟ تم جنت پالو گے۔ یا قرآن مجید اعمال کی تفصیل کرتا ہے، ان کی ڈیٹیل کرتا ہے۔ آپ اس کو اگر دیکھنا چاہیں تو میری کتاب قرآن کا مطلوب انسان میں آپ دیکھ لیجیے، میں نے ان میں سے بیشتر مقامات وہاں پہ جمع کر دیے جہاں پر اعمال کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ یہی قرآن مجید کا عمومی طریقہ ہے، لیکن اس کے برعکس اب آپ دیکھیے قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے۔ ایک لفظ کو لا کے قرآن مجید نے ان سارے مطالبات کو کونے میں کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، یعنی قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ آج ان کے صبر کا بدلہ میں نے انہیں یہ دیا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہ ایک چیز ہے، یعنی ایک آیت ہے، یعنی یہ صرف تنہا آیت نہیں ہے۔ آپ پہلے تو غور کیجئے کہ آیتیں اور بھی ہیں، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہاں کیا کیا ہے؟ نہ ایمان کو ذکر کیا، نہ عمل صالح کو ذکر کیا، نہ کوئی اعمال کی فہرست بیان کی۔ یہ کہا ہے کہ میں نے ان کے صبر کا بدلہ انہیں یہ دیا ہے کہ آج یہی جنت کی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اگلی چیز وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةٌ وَحَرِيرًا، ان کے صبر کا بدلہ میں نے ان کو یہ دیا ہے کہ رہنے کے لیے جنت کے باغ اور پہننے کے لیے جنت کی ریشمی پوشاک۔ ایک دفعہ پھر آپ دیکھ لیجیے، کوئی اعمال کی فہرست نہیں ہے، ایمان کا بھی ذکر نہیں ہے، صرف صبر کا بدلہ ہے یہ جنت۔ اور یہ کون گفتگو کر رہا ہے؟ میں تقریر نہیں کر رہا، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے جس نے جنت دینی ہے، جو جنت کا مالک ہے، مالک یہ کہہ رہا ہے۔ آگے چلیے، سورہ فرقان اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو ان کے صبر کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے جنت کے بالا خانوں میں، اسکائی اسکریپر کے اندر جگہ دی ہے، اور وہاں ہر جگہ آداب و تسلیمات کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی اچھی جگہ ہے وہ بسنے کی، اور کیا ہی اچھی جگہ ہے وہ ٹھہرنے کی۔ ونس اگین آپ دیکھ لیجیے جنت کو کس کا بدلہ قرار دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ صبر کا۔ کوئی ایمان زیر بحث نہیں آ رہا، ایمانیات کی لسٹ ہے پوری، نہیں زیر بحث لا رہا ہے، اعمال کی لسٹ ہے، نہیں زیر بحث لا رہا ہے۔ اب اہل ایمان جنت میں چلے گئے، ان کو آخرت کا گھر دے دیا گیا، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب فرشتے ان کے پاس آ رہے ہیں، ہر طرف سے آ رہے ہیں، سلام لے کے آ رہے ہیں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلام ہو اس لیے کہ تم نے صبر کیا۔ کوئی فہرست نہیں گنوائی ہے فرشتوں نے کہ تم نے فلاں 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 نیک کام کیا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، نہیں، صبر کیا۔ اچھا آگے بڑھیے، اب دنیا میں آ جائیے۔ دنیا میں نے ذکر کیا تھا مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ غلبہ کیسے حاصل ہو، دشمنوں کے مقابلے میں فتح کیسے حاصل کی ہو، تو قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا۔ سورہ انفال ہے، جنگ کفار سے شروع ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے، ہم اگر اس بات کو کہتے کہ 20 لوگ بہت بہادر ہوں گے تو وہ 200 پہ غالب آئیں گے، 20 لوگ ایمان والے ہوں گے تو وہ کفار پہ غالب آئیں گے۔ یہ نہیں کہہ رہے، وصف کیا بیان کر رہے ہیں؟ صبر کرنے والے۔ آپ نے دیکھا کس وصف کا انتخاب کیا؟ صبر کا۔ اچھا یہ ابتدا کا ذکر ہے، اس کے بعد اور لوگ ایمان لاتے ہیں، ایمان میں ذوف آ گیا۔ پہلے تو صحابہ اکرام وہ سابقون اولون اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، تو یہ ریشو ہے 1:10 کا، ریشو کم کیا ہے، 1:2 کے اوپر آئے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اگلا حکم آیا 100 لوگ ہوں گے تو 200 پہ غالب آئیں گے، ریشو بدل گیا۔ وصف بدلا ہے کیا؟ وصف نہیں بدلا ہے، وصف ابھی بھی یہی ہے۔
100 صبر کرنے والے 100 صبر کرنے والے ہونے چاہیے، تب کہیں جا کے 200 کے اوپر غالب رہیں گے۔ غلبہ چاہیے، دشمنوں کے خلاف فتح چاہیے، صبر ہونا چاہیے۔ طالوت اور جالوت کی جنگ ہو رہی ہے، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ طالوت کا لشکر ہے، حضرت داؤد بھی اس میں موجود ہیں، جالوت کا لشکر ہے، کفار کا لشکر ہے۔ یہ وہ مشہور جنگ ہے جس میں حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا تھا، اور اس کے بعد بادشاہ نے اپنی بیٹی سے ان کو بیاہ کے پھر اگلے بادشاہ وہ بنے تھے۔ دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، پروردگار ہمارے اوپر صبر انڈیل دے۔ مانگ کیا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ صبر انڈیل دے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ثابت قدمی عطا کر دے۔ صبر کا ترجمہ آپ کریں ثابت قدمی ہوتی ہے، یعنی اپنی بات کو انہوں نے دوبارہ دہرایا ہے۔ اچھا، اگلی چیز یہ اللہ کی مدد چاہیے، یہ بڑا کنسرن ہے نا، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں ہمیں غلبہ دے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اگر تمہارے دشمن تم پر فوراً حملہ کر دیں تو میں 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ شرط کیا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر اختیار کرو اور تقوی اختیار کرو تو 5000 فرشتے نشان لگے ہوئے بھیجوں گا۔ خدا کی نصرت ہم میں سے کس کو نہیں چاہیے؟ ہمیں چاہیے۔ شرط کیا ہے؟ صبر۔ یہاں تقوی کا بھی ذکر آ گیا، اور اب کچھ اور اعمال کا بھی ذکر آئے گا، لیکن اس میں بھی نوٹ کیجئے گا ہر جگہ صبر پہلے کھڑا ہوا ہوگا، مقدم صبر ہوگا، زیادہ اہم صبر ہوگا۔ سازشوں کا بڑا تذکرہ رہتا ہے ہمارے یہاں، غیر جو مسلم ہیں، یہود ہیں، ہنود ہیں، امریکہ ہے، روس ہے، بھارت ہے، سازشیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ صبر کرو، ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں ان کی کوئی چال تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ان کی کوئی چال تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ دشمنوں کی سازشیں مسئلہ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ کنسپائریسی تھیوری پہ ایک پروگرام کر لو تم، وہ کہہ رہا ہے صبر اختیار کرو۔ کون گفتگو کر رہا ہے؟ یہ عالم کا پروردگار، یہ میں اب تقریر نہیں کر رہا، یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ اچھا، دشمنوں کے مقابلے میں فرعون سے بڑا دشمن کون ہوگا؟ اور بنی اسرائیل جیسی مظلوم قوم کون ہوگی جس کی آپ سمجھیے کہ بیٹیوں کو بس چھوڑتے تھے اور بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے بچایا انہیں، ان کے حق میں پروردگار کا وعدہ خیر کب پورا ہوا؟ بما صبر، ان کے صبر کی بنا پر، انہوں نے صبر کیا تھا۔ فرعون، اس کی تعمیرات، اس کی پیداوار کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد اگلی چیز، لیڈرشپ اچھی نہیں ملتی ہمیں، یہی ہمارا مسئلہ ہے، یہ شکایت ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ یہاں یقین کا بھی ذکر آیا، یعنی ایمان کا بھی ذکر آیا، لیکن ایمان آپ دیکھ لیجئے صبر کے بعد ہے، صبر پہلے آ گیا۔ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان بنی اسرائیل میں ایسے لوگ پیدا کیے جو ہمارے حکم سے ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ کب؟ جب انہوں نے صبر کیا۔ وصف آپ دیکھیے نہیں بدل رہا ہے اللہ تعالیٰ، صبر صبر صبر، آخرت میں بھی صبر، دنیا میں بھی صبر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے، یہ میری تقریر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں، صبر کی اہمیت کو بتا رہے ہیں، دنیا میں اس کی کیا حیثیت ہے، آخرت میں کیا حیثیت ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ کچھ غلط فہمیاں ہیں، صبر کے متعلق کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ ایک تو جو میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں عجز و بے بسی کا نام ہے، جب آپ کچھ نہیں کر سکتے تب آپ صبر کریں گے۔ قرآن مجید یہ نہیں کہہ رہا، قرآن مجید نے تو صحابہ کرام کو جب سب سے بڑی جدوجہد کے لیے اٹھایا، منصب امامت پر فائز کرنے کے بعد، شہادت حق کے منصب پر فائز کرنے کے بعد، تو ان سے کیا کہا؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں بھی دیکھ لیجئے صبر مقدم ہے، نماز سے بھی پہلے آ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہیں؟ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ یہ صبر کی سگنیفیکنس ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے وہ کمزور کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جس چیز سے مدد چاہ رہے ہیں وہ کمزور کیسے ہو سکتی ہے؟ اسے تو کوئی بہت بڑی چیز ہونا چاہیے نا، صبر اتنی بڑی چیز ہے۔ ایک اور تصور یہ ہے کہ صبر غم کے موقع پہ کیا جاتا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، دکھی ہے تو ہم اسے گلے لگاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی صبر کرو، بہن صبر کرو۔ تو ٹھیک ہے، صبر ہوتا ہے، صبر غم کے موقع پہ کیا جاتا ہے، لیکن میں اب قرآن مجید کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ صبر کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔
شروع یہیں سے کروں گا میں، بلکہ پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ صبر کا حقیقی مفہوم کیا ہے. یعنی شروع تو مجھے یہاں سے کرنا ہے کہ میں غم کے موقع پہ کیا قرآن مجید نے کہا ہے، لیکن پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ صبر جو ہے وہ اصلاً ایک مذہبی وصف نہیں ہے. صبر جو ہے وہ اپنی ذات میں ایک مذہبی وصف نہیں ہے، ایک اعلیٰ انسانی وصف ہے. اس کو قرآن مجید نے خود بیان کیا ہے. یہ ایک آیت ہے سورہ صاد کی. یہ جو کفار کسی موقع پہ حضور کے سامنے موجود تھے، حضور نے توحید کی دعوت دی، تو ان کی جو فرعونیت تھی، جو رعونت تھی، اس میں وہ اٹھے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے بتوں کے اوپر جمے رہو. صبر کرو مطلب یہ جمے رہو، ان کی پرستش پہ جمے رہو، ان کی حقانیت پہ جمے رہو. تو اب یہ کوئی مذہبی چیز تو بیان نہیں ہو رہی نا، یہ تو ایک انسانی رویے کا بیان ہے. تو صبر اصل میں اس کا لغوی مفہوم ہوتا ہے رکنا اور اپنے آپ کو روکنا. یعنی کسی نقطہ نظر، کسی موقف، کسی رویے پہ جس کے بارے میں آپ کا اطمینان ہو کہ یہ ٹھیک ہے، تو آپ اس کے اوپر ثابت قدم رہیں، اس کے اوپر آپ جمے رہیں. جیسے کہ وہ اپنے بتوں کو درست سمجھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ان پہ جمے رہو، ان کی عبادت کے اوپر جمے رہو. یہ ایک انسانی وصف ہے. مذہب میں اس کا کیا مفہوم ہے، دین میں اس کا کیا مفہوم ہے؟ چند مہینے پہلے میں نے یہیں پہ ایک تقریر کی تھی، اس میں سورہ والعصر کی روشنی میں یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ کیا چیزیں ہیں جو جنت میں لے جانے والی ہیں. اس میں سے تیسری چیز میں نے بیان کیا تھا، جو یہاں پہ بھی آیت آپ کے سامنے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں اور حق پر ثابت قدمی کی تلقین کرتے ہیں. اور میں نے مثال دے کے سمجھایا تھا کہ دیکھیے دو ہی شکلیں ہوتی ہیں آدمی کے حق کے معاملے میں. یا تو آدمی حق سے ہٹا ہوا ہوگا، حق سے ہٹا ہوا ہوگا. مثال کے طور پر کوئی شخص نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، یہ حق ہے نا، اللہ کا ایک فرمان ہے نماز پڑھو، پڑھتا ہی نہیں ہے، تو اب آپ کہیں گے نماز پڑھو. یہ کیا ہے؟ حق کی تلقین. دوسرا موقع وہ ہوگا جب اس کے پاؤں ڈگمگانے لگیں گے، پاؤں اس کے ڈگمگا رہے ہیں. مثال کے طور پہ فجر میں وہ نہیں اٹھ رہا، ویسے 4 نمازیں پڑھتا ہے، فجر میں نہیں اٹھ رہا، تو اب آپ اسے جھنجھوڑیں گے، بیٹا اٹھ گیا. اب آپ اسے ثابت قدمی کی تلقین کریں، نماز تو پڑھتے ہی ہو تم، اس موقع پہ بھی پڑھو. تو حق پر ہر طرح کے حالات میں ثابت قدمی، یہ ہے صبر کی ڈیفینیشن. ہر طرح کے حالات میں، برے ہوں یا اچھے ہوں، آپ نے جس چیز کو حق سمجھا، اور حق کیا ہے وہ پیچھے لکھا ہوا ہے. اس لیکچر میں نے بیان کیا تھا، اس پہ کوئی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں. ایمان اور عمل صالح یہی حق ہے، پیچھے بیان کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہی حق ہوتا ہے، ان کے مطالبات ہی حق ہوتے ہیں. تو اس حق کے اوپر ہر طرح کے حالات میں ثابت قدمی، یہ بائی ڈیفینیشن صبر ہے. اس صبر کی ضرورت کئی مواقع پہ پڑتی ہے. اب اس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ اس کا دائرہ کتنا وسیع ہے. تو شروع میں وہیں سے کر رہا ہوں، مصائب پر صبر. مصائب دیکھیے جب آتے ہیں آدمی ہل کے رہ جاتا ہے، اور صورتحال یہ ہوتی ہے کہ شرک کی نوبت آ جاتی ہے. لوگ مشکلوں میں جب ہوتے ہیں تو غیر اللہ کے در پہ چلے جاتے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تو سن نہیں رہا، غیر اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. اچھا، ہم نے خود یہ دیکھا ہے کہ لوگ ملحد ہو جاتے ہیں. بارہا ہماری گفتگو ہوتی ہے ملحدین سے، تو ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں کوئی مشکل آئی، کوئی بہت بڑا مسئلہ آیا. اب وہ توقع کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ ٹھیک کریں گے، بہت دعائیں کی، نہیں جواب آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب نہیں آیا. انہوں نے کہا کوئی خدا ہی نہیں ہے. یہ عقیدے کی خرابی کا سبب بنتا ہے. یہ مسائل عقیدے کی خرابی کا سبب بنتے ہیں، یہ عمل کی خرابی کا بھی سبب بنتے ہیں. کس طرح؟ آدمی حرام میں پڑتا ہے، رشوتیں لوگ لینے لگتے ہیں. غربت کے مارے لوگ، تنگ دستی کے مارے لوگ رشوتیں لینے لگتے ہیں، حرام میں پڑ جاتے ہیں. جزا فضا کرتے ہیں، شکوہ شکایت کرتے ہیں، کلمات کفر زبان سے نکالتے ہیں. تو عقیدے کی بھی خرابی، عمل کی بھی خرابی. تو اللہ تعالیٰ نے باہتمام اس بارے میں توجہ دلائی ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ دیکھو ہم تمہیں یقیناً آزمائیں گے کسی قدر خوف سے، بھوک سے، اور تمہارے مال جان اور پیداوار کے نقصانوں سے تمہیں آزمائیں گے. تو خوشخبری ہے، خوشخبری سنا دو. خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. تو یہ ایک موقع ہے. اس کی پھر قرآن نے بڑی تفصیل کی، ایک خاص موقع ہے. اس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ 3 مواقع ہیں جہاں پر صبر بہت اہم ہوتا ہے، اور صبر نہ ہو تو پھر آدمی کے پاؤں پھسلتے ہیں. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، تنگ دستی میں، بیماری میں، اور جنگ کے موقع پر. دیکھیے یہ جو غربت کا پرچہ ہے نا، جب آتا ہے تو یہ مہینوں کے لیے نہیں، برسوں کے لیے آتا ہے. ڈیرے ڈالتی ہے جب غربت جب ڈیرے ڈالتی ہے
تو پھر جاتی نہیں ہے وہ، پوری پوری نسل اس میں گزر جاتی ہے، جوانیاں لوگوں کی کٹ جاتی ہیں، زندگیاں گزر جاتی ہیں، آدمی خواہشات تو کجا اپنی ضروریات تک پوری نہیں کر سکتا۔ تو ایسے میں انسان کا پایہ استقلال میں لغزش نہ آئے، ثابت قدم رہے، صحیح رویے پہ رہے، صبر کے بغیر ممکن نہیں۔ دوسری چیز بیماری، بیماری جب آتی ہے تو بے پناہ اذیت تکلیف کے ساتھ بہت زیادہ مالی خرچہ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات ہاسپٹلائزیشن میں 2-2 4-4 دن کے اندر لاکھوں روپے کا خرچہ ہو جاتا ہے، اور پھر سارے تیمہ دار وہ بھی پریشان، گھر والے بھی پریشان، آپ بھی پریشان، تکلیف میں، گھر والے ذہنی پریشانی میں، مال بھی خرچ ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی بہت غیر معمولی موقع ہے جس پہ صبر کی صورت ہے۔ اور پھر جنگ ہوتی ہے تو جان مال آبرو تینوں بے وقت ہو جاتی ہیں۔ تو ان 3 موقع پہ قرآن نے خاص طور پہ توجہ دلائی ہے، لیکن صبر یہاں تک محدود نہیں ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کا دائرہ وسیع کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں۔ نیکی کی دعوت، نیکی کی راہ پر، دعوت کی راہ پہ جب آدمی چلتا ہے تو اول تو دیکھیے دعوت کے کام کے لیے جب بھی آپ اٹھیں گے تو بغیر ہمت، حوصلے، صبر کے یہ کام ممکن ہی نہیں ہے، آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، وقت دینا پڑے گا۔ یہ کرنے کے بعد آدمی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ کوئی تعریف ہو، لیکن میں آپ کو ذاتی تجربے کی بنیاد پہ بتاتا ہوں کہ جتنی گالیاں اس راستے میں پڑتی ہیں اتنی کہیں اور نہیں پڑتی۔ آپ خاموشی سے اپنے گھر میں اطمینان سے بیٹھ جائیں، نیکیاں اختیار کریں، لوگ واہ واہ کریں گے، آپ پبلک میں کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد جو آپ کے ساتھ ہوگا، نیچے جو میں نے آیت بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں سب سے زیادہ جو صبر کا ذکر آیا وہ اسی حوالے سے آیا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ اے نبی جو کچھ حفوات یہ بک رہے ہیں آپ اس پہ صبر کیجئے اور بھلے طریقے سے۔ حضور کو کیا نہیں کہا گیا، کیا نہیں کہا گیا، معاذ اللہ جادوگر، معاذ اللہ دیوانہ، شاعر، کیا کیا نہیں کہا گیا۔ حضور کے قریبی رشتہ داروں نے، سگے لوگوں نے، کون سی اذیت ہے جو نہیں دی گئی۔ تو اس راستے میں بڑی تکلیفیں آتی ہیں، ثابت قدم رہنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، تو بھلے طریقے سے پھر آدمی کو برداشت کرتے ہوئے الگ ہو جانا چاہیے۔ اور پھر وہ جو سورہ لقمان میں اوپر والی آیت ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس راہ میں جو تکلیف پہنچے اس پہ صبر کرو، یہ بڑی عظیمت کے کاموں میں سے ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے سب کچھ ہوتا ہے، پھر آدمی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اسے کریڈٹ ہی نہیں ملتا، دوسرے کریڈٹ لے جاتے ہیں لوگ۔ آپ کام اچھا کر رہے ہیں، آپ کو بہت کچھ برا سننے کو مل جاتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے انسان کا، میں نے یہ سب کچھ کیا اور مجھے کچھ میرے ساتھ الٹا برا ہو گیا۔ تو یہ بہت بڑا میدان ہے صبر کا، اور اس کا اجر بڑا غیر معمولی ہے۔ پھر ایک اور موقع جو قرآن مجید بیان کرتا ہے، یہ پوری زندگی ہے گویا کہ اب جو زیر بحث آ رہی ہے، ایک بہت بڑا دائرہ یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ تو قرآن مجید تو کچھ اور کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، یہ جو بھلائی ہے برائی ہے برابر نہیں ہو سکتی، تو کوئی برا کرے تو تم جواب میں وہ کرو جو بہتر ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو شخص تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا جگری یار، تمہارا دوست بن جائے گا۔ اور پھر یہ مقام کس کو ملتا ہے؟ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ مقام نہیں ملتا مگر یہ کہ آدمی صبر کرے، اور یہ بڑے نصیبے والوں کو ملتا ہے۔ نصیبے والوں سے بھی دیکھیے پہلے مقدم صبر کو کر دیا ہے، صبر اس سے بھی کوئی اوپر کی چیز ہے، یعنی خدا کے نزدیک یہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ تو لوگوں کی برائی کے جواب میں ہمیں برا نہیں کرنا، ہمیں اچھا کرنا ہے، لیکن یہ کب کریں گے؟ ہم جب ہم صبر کریں گے۔ ہم نے اصولی فیصلہ کر لیا کہ ہم نے نہیں ہلنا، ہم نے نہیں ہلنا۔ یہ آخری چیز ہے جس کا کسی کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ آیت بھی قرآن مجید میں موجود ہے، اس لیے کہ صبر کا تو 100% تعلق غم سے ہے، پریشانیوں سے، چلے مشکلات سے ہے، بیماری سے ہے، غربت سے ہے، لوگوں کی برائی کے جواب میں ہے، دعوت کے راستے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں تو کچھ اور کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو انسانوں کو جب ہم کسی نعمت کا مزہ چکاتے ہیں اور پھر اس سے لے لیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ یہ سورہ ہود ہے۔ اور پھر اس تکلیف کے بعد اسے ہم اپنی نعمت دوبارہ دیں تو انسان بڑے اکڑ کے ساتھ شیخی کوری کرتے ہوئے بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میری ساری تکلیفیں دور ہو گئیں۔ یہ بڑا منفی رویہ، کنڈیمیبل رویہ ہے کہ آپ کے پاس پیسہ آیا، دولت آئی، طاقت آئی، زندگی میں ہوتا رہتا ہے، اچھے برے دن آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو اب پیسے آئے، عزت آئی، آپ کرسی کے اس طرف آ کے بیٹھ گئے، اقتدار آ گیا آپ کے پاس، تو اب آدمی شیخی مارنے لگتا ہے، اترانے لگتا ہے، لوگوں کی تحقیر کرتا ہے، تذلیل کرتا ہے، اسراف کرتا ہے، تبذیر کرتا ہے، یعنی ہر وہ اخلاقی رویہ جو غلط ہے، جو غیر مطلوب ہے، اس کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ چیز نہیں کرتے کون؟ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو صبر کرنے والے ہیں۔
یعنی اس کا تعلق نعمتوں سے بھی ہے. آپ حالت نعمت کے اندر آپ صحیح رویے کا مظاہرہ نہیں کر سکتے جب تک صبر کا بس نہ ہو. اور دیکھ لیجئے پورا اعمال صالح موجود ہے یہاں پہ, لیکن کس کے بعد؟ صبر کے بعد. یہ اس کی اہمیت ہے. یہ میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہے ہیں, یہ قرآن مجید بول رہا ہے, یہ خدا بول رہا ہے, فیصلے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم نعمت کی حالت میں بھی میرا مطلوب رویہ اختیار ہی نہیں کر سکتے. اور صبر کی ڈیفینیشن ذہن میں رکھیے گا, ہر طرح کے حالات میں ثابت قدم, جس نظریے کو, جس فکر کو, جس بات کو حق سمجھا ہے ڈٹے رہو اس کے اوپر. نہ مصیبت تمہیں ہلا سکے, نہ نعمت تمہیں ہلا سکے. اچھا, اب کچھ سیکولر چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھ دوں, یعنی غیر مذہبی چیزیں. صبر ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مذہبی اعتبار سے اللہ تعالیٰ اسے کیسے بیان کر رہے ہیں, لیکن غیر مذہبی پہلو سے بھی صبر کو دیکھ لیجئے. اسٹیون کووے دور جدید کا ایک بڑا مصنف ہے, اور اس نے انسانی تعلقات کے اوپر بڑا ہی مارکت الارا کام کیا. اس کی کتاب 7 Habits of Highly Successful People سمجھیے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتابوں میں سے ایک ہے. وہ سب سے بڑا نام ہے. ہی از اے ٹرینڈ سیٹر. اس نے ایک نئے نقطہ نظر دنیا کو انٹروڈیوس کرایا. اس سے پہلے ایک دوسرا نقطہ نظر تھا انسانی تعلقات کے باب میں. تو اس کتاب میں ایک چیز بیان کرتا ہے, پرویکٹیو اپروچ. وہ کہتا ہے کہ دیکھیے, ہم عام طور پر ریئیکٹیو اپروچ کے تحت زندہ رہتے ہیں. لوگ جو کریں گے ہم اس کے جواب میں اپنے رد عمل کو متعین کرتا ہے. تو وہ کہتا ہے نہیں, ہمیں پرویکٹیو اپروچ اختیار کرنی چاہیے. ہمیں خود کچھ فیصلے کرنے چاہیے, کچھ معیارات طے کرنے چاہیے, اور اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. لوگوں کے رد عمل پہ ہم اپنے عمل کو ڈیپینڈ نہیں کریں گے. ہمارے عمل کا انحصار لوگوں کے اوپر نہیں ہوگا. آپ غور کیجیے, یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی صبر ہے. ہر طرح کے حالات میں آپ اپنے اصولوں کے مطابق جی رہے ہیں. یعنی وہ جو بات کہہ رہا ہے غیر مذہبی پیرائے میں, سیکولر پیرائے میں, وہ بات وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. ایک اور تحقیق ہے جو 90s میں کی گئی تھی, اور وہ تحقیق یہ تھی, یعنی سماجیات کی وہ تحقیق تھی کہ اہل مغرب میں یہ تحقیق ہوئی کہ زندگی میں کامیاب لوگ کون ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ ذرا معاشرے کے کامیاب لوگوں کا ہم انٹرویو کرتے ہیں. خیال ان کا یہ تھا کہ وہ بچے جو فرسٹ ڈویژن, سیکنڈ, تھرڈ ڈویژن لیتے رہے ہیں, اے گریڈز جن کے آتے رہے ہیں, جو زبردست نمبر لیتے رہے ہیں, وہ زندگی میں آگے ہوں گے. ان کا خیال یہ تھا کہ وہ لوگ شاید آگے ہوں گے. انہیں معلوم ہوا کہ حیرت انگیز طور پہ وہ لوگ آگے نہیں تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ بھی دوسرے لوگ آگے ہیں, ان میں کیا خصوصیت ہے. تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو پہلی قسم کے بچے تھے جنہوں نے اعلیٰ گریڈز لیے تھے, ان کا آئی کیو بہت اچھا تھا, بہت ذہین تھے. لیکن جو دوسری قسم کے لوگ ہیں ان میں ایک دوسری خوبی پائی جاتی ہے, اس کو انہوں نے نام دیا ای کیو, ایموشنل کوشنٹ. آئی کیو انٹیلیجنٹ کوشنٹ, ایموشنل کوشنٹ یعنی انہیں اپنے جذبات کے اوپر پورا قابو تھا, ان کو صحیح طریقے پہ استعمال کرنے پر پوری قدرت رکھتے تھے. اس نے کہا تھا جب کوئی قوم عروج پہ ہوتی ہے تو وہ اخلاقیات میں بہت اچھی جگہ کھڑی ہوتی ہے, اور جب وہ اس کا زوال آتا ہے, جب اس کی تباہی قریب آتی ہے, تو وہ اخلاقیات میں پست ہو جاتی ہے. تو صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑی تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں. میں مذہب کے ساتھ, سماجیات کے ساتھ تاریخ کا بھی طالب علم ہوں. میری جو پہلی کتاب تھی, بلکہ جو دوسری کتاب تھی, اس کا موضوع تاریخ تھا, اور اس کے لیے میں نے اول تا آخر ساری تاریخ کو پڑھا تھا, فلسفہ تاریخ کو پڑھا تھا. اور جتنا کچھ میں جانتا ہوں, میں آپ کو پورے اطمینان کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ اس مقام پہ آنے کے بعد کوئی قوم نہیں بچی, آج تک نہیں بچی. اور جب میں نے وہ کتاب لکھی تھی, عروج و زوال کا قانون اور پاکستان, تو اس کا جو پریفیس لکھا تھا اس میں بات لکھی تھی کہ وہ قوم ہے جس کی جڑوں پہ کلہاڑا رکھ دیا گیا ہے, فیصلہ ہو گیا ہے, بچنا نہیں ہے انہوں نے. اس لیے کہ ہم دنیا میں 2 قومیں جو خدا کے نام پہ کھڑی ہوئی ہیں, ایک عرب اور دوسرے ہم. ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اوپر لکھا ہوا ہے خدا کے نام پہ ہم سب کچھ کرتے ہیں. جتنی کچھ بھی ہم نے چیزیں کی ہیں جو بدترین درجے کی بددیانتی ہمارے یہاں ہیں, نہ غذا خالص نہ دوا خالص. ہماری سیاست میں آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے, ہماری صحافت میں آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے, ہمارے خاندانوں میں آپ جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے, ہمارے تعلیمی اداروں میں, ہمارے اسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے, ہم سب جانتے ہیں. تو یہ بات انیویٹیبل ہے, یہ ناگزیر ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس فیصلے کو اب نہیں بدل سکتی. تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا. جلد یا بدیر کچھ وقت. اب سوال یہ ہے کہ یہ میں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں. میں نے یہ جو اتنا مجمع اکٹھا کیا ہے, یہ تقریر جب ریکارڈ ہو رہی ہے اتنے لوگوں تک جائے گی, تو یہ بات کہنے کے لیے بلایا آپ لوگوں کو؟ نہیں, ایسا نہیں.
میں آپ کے سامنے ایک دوسری بات رکھ رہا ہوں، اور وہ بڑی غیر معمولی بات ہے۔ اس بات کا تعلق ہے ایک بہت بڑے پیغمبر سے، ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ عمر کے آخری حصے میں آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 86 سال کی عمر میں پیدا ہوئے، لیکن اللہ کے حکم سے انہیں حضرت ابراہیم نے ان کی والدہ محترمہ اور ان کو کہاں آباد کر دیا؟ عرب کے ریزگاروں میں، عرب کے صحرا میں ان کو آباد کر دیا۔ اب وہ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ حضرت سارہ کے ساتھ اکیلے ہیں۔ عمر 99 برس ہو گئی ہے، بیوی بھی بوڑھی بانجھ، لیکن اولاد کی خواہش تو تھی۔ اب فرشتے آتے ہیں، انسانی شکل میں آتے ہیں، اور قرآن نے کئی جگہ اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور آ کے قرآن بڑی تفصیل سے اس واقعے کو بیان کرتا ہے۔ لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو بڑی خصوصی محبت ہے حضرت ابراہیم سے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کسی کے متعلق نہیں کہی۔ ابراہیم کو میں نے اپنا دوست بنا لیا، ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا۔ تو اب دیکھیے گا اگلے بھی ان کے الفاظ کیا ہوتے ہیں حضرت ابراہیم کے بارے میں۔ تو دوست کے گھر فرشتوں کو بھیجا، وہ آ گئے، بڑی فوراً انہوں نے کھانا نہیں بنوایا، پوری گائے ذبح کرا دی، بچڑا ذبح کرایا، یعنی جو بیسٹ اس میں سے ہو سکتا ہے۔ یہ ان کی مہمان نوازی کا اندازہ کیجئے کس طرح کے آدمی، 2-3 لوگ آئیں، یہ نہیں کیا کہ دال کھلا دو، پورا بچڑا ذبح کرایا، ان کی خدمت میں پیش کیا۔ انہوں نے کھانے کو ٹچ بھی نہیں کیا، انہیں اندازہ ہو گیا انسان نہیں ہے۔ غریب بات ہے کہ پیغمبر تھے، تو جب کچھ دل میں اندیشہ ہوا تو فرشتوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، ہم تو آپ کو ایک غلام علیم کی خوشخبری دینے آئے ہیں، ایک سعادت مند بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دینے وہ آئے تھے۔ اب تھے تو وہ پیغمبر، جب یہ خوشخبری مل گئی، بیوی بھی خوش وہ بھی خوش، تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ فرشتے اس طرح اتنی سی بات کے لیے نہیں آ سکتے۔ تو کہنے لگے فما خطبکم ایھا المرسلون، آپ لوگ اصل میں کس کام سے آئے ہیں، کس مہم پہ آئے ہیں؟ کوئی مہم ہے جس کے لیے آپ انسانی شکل میں آئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، ارسلنا الی قوم مجرمین، ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، قوم لوط کی طرف۔ اب یہاں سے وہ مکالمہ شروع ہوتا ہے جو قرآن میں بیان تو نہیں ہوا، لیکن قرآن نے اس کو ریفر کیا ہے، بڑے خوبصورت انداز میں ریفر کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یجادلنا فی قوم لوط، ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی جھگڑا کر سکتا ہے؟ کسی کی ہمت، کسی کی مجال، ایک لفظ بھی بول سکے؟ لیکن دیکھیں کتنی محبت سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے بحث کرنے لگا، ہم سے گفتگو کرنے لگا، آرگومنٹ کرنے لگا ہم سے، لفظی ترجمہ جھگڑنے لگا ہم سے۔ اب وہ پچھلے صحیفوں میں پورا جھگڑا موجود ہے۔ گفتگو کیا تھی؟ بڑی عاجزی والی گفتگو۔ جب انہیں پتہ چل گیا کہ قوم کی شامت آ گئی ہے تو انہوں نے کہا پروردگار تو بڑا عدل کرنے والا، بڑا مہربان، بڑا کریم ہے، پروردگار اس قوم کے اندر 50 راست باز، 50 نیک لوگ تو ہوں گے نا، تو 50 لوگ آپ کیا پوری قوم کے ساتھ تباہ کریں گے؟ تو آپ چھوڑ دیجئے، قوم کو چھوڑ دیجئے۔ تو فرشتے کہتے ہیں، اور گویا کہ اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہے ہیں، فرشتے اللہ کی بحاف سے بات کر رہے ہیں، ابراہیم 50 لوگ ہوتے نا چھوڑ دیتے، نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں پروردگار آپ دیکھیے میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی ہے، میں راکھ ہوں، میں خاک ہوں، میری کیا حیثیت کہ میں آپ کے فیصلے میں مداخلت کروں، لیکن 5 لوگوں کی وجہ سے قوم تباہ کرنا، 5 لوگوں کی وجہ سے قوم تباہ کرنا، 50 نہیں ہوں گے 45 تو ہوں گے نا، چھوڑ دیجئے۔ فرشتے کہتے ہیں ابراہیم 45 بھی نہیں ہے، کہتے ہیں 40 تو ہوں گے، 40 بھی نہیں ہے، 30 تو ہوں گے، 30 بھی نہیں ہے، 20 تو ہوں گے، 20 بھی نہیں ہے، 10 تو ہوں گے، چھوڑ دیجئے۔ ابراہیم 10 بھی نہیں ہے، فیصلہ ہو گیا ہے، ہوتے تو چھوڑ دیتے۔ تو یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے، دیکھیے یہ اس میں ایک چیز ہے جو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ فرشتوں نے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بھی جواب میں یہ آرگومنٹ نہیں کیا کہ یہ تم جو بات کہہ رہے ہو یہ بات غلط ہے، یہ نہیں کہا کہ لوگوں کے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کہہ رہے ہیں مطلوب تعداد میں نہیں ہے، 50 نہیں ہے، 45 نہیں ہے، 40 نہیں ہے، 30 نہیں ہے، 20 نہیں ہے، 10 نہیں ہے، ایک ایک شخص قیمتی ہے۔ آپ اس قوم کو کچھ لوگ دے دیجئے، اللہ تعالیٰ سب کچھ بدل دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑی چیز پیش کر سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ حضور نے بعض روایت میں آیا نا، اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ کچھ حد ہی نہیں ہے، جب کوئی اس کا بندہ لوٹتا ہے یا بندی لوٹتی ہے، توبہ کرتی ہے، رجوع کرتی ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ وہ پوری حدیث میں بیان کر دیتا، لیکن آپ میں سے بہت سے لوگوں کے علم ہوگی کتنی اللہ تعالیٰ نے اپنی شفقت کا اظہار کیا ہے۔ تو جب کوئی بندہ یا بندی لوٹتی ہے، کوئی انسان اعلیٰ انسان بننے کا عزم کرتا ہے،
تو پھر قوموں پہ سے آیا ہوا عذاب ٹال دیا جاتا ہے، فیصلہ واپس لے لیتے ہیں، وہ جو کلہاڑا رکھ دیا گیا درخت کے اوپر اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، بلکہ دنیا میں عزت، اقتدار، عروج دے دیا جاتا ہے۔ تو کرنے کا کام اب آخر میں کیا ہے میرے اور آپ کے لیے، کہ ہم اپنے بارے میں اصولی فیصلہ کریں کہ ہم نے لوٹنا ہے اور ہم نے خدا کا وہ بندہ بننا ہے، وہ مطلوب انسان بننا ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، اور اس کے لیے اپنی تربیت کرنی ہے۔ دیکھیے ہم جب بھی نیکی کی راہ اختیار کرتے ہیں تو یہ مذہبی فکر کا یہ مسئلہ ہے، ہمیشہ دوسروں کو نیک بنانے کی مہم پہ نکل کھڑے ہوتے ہیں، دوسروں کو نہیں، اپنے آپ کو، دوسروں کو دیکھنا چھوڑ دیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ 2 گز زمین جو اپنے پاس ہے جس کے اوپر کوئی بھی فصل اگائی جا سکتی ہے، وہاں تو فصل اگاتے نہیں ہیں، دوسروں کو مشورہ دیتے ہیں کہ تمہارے پاس جو 1000 ایکڑ کی زمین ہے اس کے اوپر فلاں فصل لگا دو، اور اسی پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں دیکھو لگا نہیں رہا۔ جو آپ کے پاس ہے زمین اس پہ تو آپ لگا نہیں رہے، آپ لگائیے۔ پھر آپ کی اولاد، بیوی بچے، شوہر، آپ کا خاندان، ذمہ داری آپ کے اوپر اپنی ہے، باقی لوگوں میں آپ کوشش کر سکتے ہیں، اور پھر اللہ توفیق دے تو نصرت دین کا وہ کام بڑی سطح پہ جو ہم اس ادارے کے تحت کر رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں، انذار یہ سمجھتا ہے کہ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر کرنے کا اگر سب سے بڑا کوئی کام ہے تو یہی ہے۔ ہم نے یہی راستہ اپنے لیے منتخب کیا ہے، اور کام ہم کیا کر رہے ہیں، اس دعوت کو زندہ کر رہے ہیں جو اصل دعوت ہے، جو اجتہاد نہیں ہے، جو اجتہاد نہیں ہے۔ ایمان و اخلاق کی دعوت کوئی اجتہاد نہیں ہے، جس میں دنیا و آخرت کی کامیابی کوئی اجتہاد نہیں ہے، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ میں نے تو کتابیں لکھ دی ہیں اس موضوع کے اوپر، پوری تقریریں کر کے بتائیں، اور ساری زندگی یہی کرتے رہیں گے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ اللہ تعالیٰ اسی کو بیان کرتے ہیں، اور پھر ان اساسات کو، تربیت کی ان اساسات کو ہم لوگوں کے سامنے رکھتے رہیں گے، تربیت کرتے رہیں گے، اسی حال میں موت آ جائے۔ یہی کرنے کا کام ہے، اور ایک بندہ بھی مل گیا، ایک بندہ بھی مل گیا تو سمجھیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جس طرح ایک جلیل القدر پیغمبر نے کہا ہے نا کہ یہ لوگ، اس طرح کے لوگ زمین کا نمک ہوتے ہیں، تو یہ جس طرح آٹے میں نمک ہوتا ہے وہ نمک پیدا کر دیں آپ، اللہ تعالیٰ پورے آٹے کو بچا لیں گے، پوری قوم کو بچا لیں گے۔ تو یہ گزارشات تھیں جو مجھے صبر کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنی تھیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج جب آپ لوگ اپنی نشستوں سے اٹھیں گے تو آپ میں سے ہر شخص یہ فیصلہ کر کے اٹھے گا کہ اپنی زندگی کو ان معیارات کے مطابق گزارنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مطلوب معیارات ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔